اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور بہت ہی سوچ سمجھ کے میں کافی سالوں سے اس معاملے میں سوچتا سمجھتا آ رہا ہوں، اور میری مجبوری بن گئی ہے کہ میں جو کچھ میں سوچتا ہوں، جو کچھ میں نے تحقیقات کی ہیں، ریسرچ کی ہے، وہ سب آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ تو میری سوچ کا جو زاویہ ہے وہ ہمارا دین ہے۔ میں کافی عرصے سے، کئی سالوں سے مسلسل اس بارے میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے دین اسلام دیا ہے، قرآن پاک دیا ہے، لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے معاشرے کو، حالات کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ تو عجیب عجیب کنسیپٹ ہیں، مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ اب ہم کس فرقے کو فالو کریں؟ اب ہم کس کو اپنا رہبر چنیں؟ تو ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پہ کہتا ہے، دوسروں کو غلط کہتا ہے، اور اپنی مرضی کی ان کی باتیں ہیں، اپنی مرضی کے ان کے نظریات ہیں، دوسروں کو مجبور کرتے ہیں کہ ان نظریات کو فالو کیا جائے۔ اگر کوئی نہیں ان کی بات کو مانتا تو اس کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، سیدھا سیدھا دین اسلام سے ہی خارج قرار دے دیتے ہیں۔ تو ایسے میں ان مشکل حالات میں جب مسلمان فرقوں میں بٹ گیا ہے، جب دین کے کو سمجھنے والے ماہرین نے عجیب اس معاملے میں سمجھنے کی الجھنیں پیدا کر رکھی ہیں کہ عام بندہ تو صرف ان کی باتوں میں ہی بندہ پڑھ کے رہ جاتا ہے اور خود اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ تو ایسے حالات میں ایک عام مسلمان کیا کرے؟ یا ایک سمجھیں کہ آپ کی یا میری یا کسی کی بھی کسی ایسے غیر مسلم بندے سے ڈیبیٹ ہو گئی ہے جو اسلام کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں، کیا جواب دیں، کیسے مطمئن کریں اس کو؟ ان تمام علماء کرام کے پاس ایسے کسی بھی بندے کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری جو مذہبی کتاب ہے، ہماری جو بیسک، جس میں سارا دین ہے، جو مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، جس میں مکمل طور پہ سارا دین کلیئر کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں بار بار اس بات پہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو ثواب کی نیت سے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ کے نہ پڑھیں، اس کا ترجمہ نہ پڑھیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ بھٹک جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بہت بڑا بندے کو عالم ہونا ضروری ہے، اور اس کی تشریحات، اس کی جتنے اس میں طریقے سے علم بیان کیا گیا ہے، تو اس کو عام بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی مدرسے کی یا کسی ادارے کی ڈگری ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے بندے کو کسی استادوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہی بات کہ وہ مدرسے، وہ استاد، وہ ادارے، وہ سب فرقے کے اپنے اپنے، اب وہاں پہ جا کے پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ان میں سے کس کو فالو کریں، کس کی بات مانیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو یہ مسلسل کئی سالوں سے سوچ کے پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے ایک بار قرآن پاک کا ترجمہ خود پڑھنا تو چاہیے، مجھے پتہ تو چلے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ آخر ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کے سامنے ایک دن، قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے دنیا جان کی کتابیں تو پڑھ لی، تمہیں اردو پڑھنا آتی تھی، عربی تم دیکھ کے پڑھ سکتے تھے، انگلش پڑھ سکتے تھے، تو تمہیں اتنی بھی زندگی میں، پوری زندگی میں کبھی اتنی بھی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی کہ تم میری کتاب کو ایک دفعہ زندگی میں ایک بار اس کو پڑھ لیتے؟ لوگ جو مرضی باتیں کر رہے ہیں، لوگ اس قرآن کے بارے میں جو مرضی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بغیر اس کو کوئی عالم کے یا بغیر استاد کے اس کو پڑھنے سے بندہ بھٹک جائے گا یا اس کو غلط مطلب لے لے گا۔ دیکھیں، اب ایک آسان سی بات ہے، ہم کوئی بھی انگریزی رسالہ پڑھتے ہیں جو ہماری زبان میں نہیں ہے، تو ہم اس کا سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سمجھے کہ ایک انگریزی کا اخبار آپ پڑھ رہے ہیں
تو آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں یا اس کو آپ غلط یوز کر رہے ہیں یا آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے، کسی استاد تک کی رہنمائی حاصل کریں۔ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ کیا یہ صرف عالم بندے کے لیے یا مولوی بندے کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے؟ صرف وہی پڑھ سکتے ہیں، اسی کو الاؤ ہے، اسی کو پرمیشن ہے؟ کیا عام بندے کو پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جو دماغ میں کافی دنوں تک گونجتا رہا۔ تو تنگ آ کے میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں خود اس قرآن کو ترجمے سے ایک دفعہ پڑھوں گا ضرور۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، ہمت دی، میں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو کچھ تمام فرقوں کے علماء کرام بتاتے ہیں، ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن پاک سے ٹوٹلی متضاد ہیں۔ قرآن پاک کا تو کنسیپٹ ہی کچھ اور ہے۔ قرآن پاک تو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ آئیں، قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بار بار قرآن پاک میں اس بات کا زور و شور سے انویٹیشن موجود ہے کہ آپ ایک عام بندے کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جب یا ایھا الناس کہا گیا ہے تو وہ کسی عالم کو یا کسی مولوی کو یا کسی پیر فقیر کو مخاطب نہیں کیا گیا، وہ ٹوٹل انسانوں کو مخاطب کیا ہے اللہ نے۔ تو کیا آپ اتنے ہم بدقسمت ہو گئے ہیں کہ اب قرآن پاک کو ہم سے دور کر دیا گیا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جو رائج دین ہے نا، جو مولویوں نے ہمیں بتا رکھا ہے، یہ اس سے ٹوٹلی متضاد ہیں۔ یہ اپنے فرقے کو پالنے کے لیے، اپنے فرقے کو پانی دینے کے لیے، یہ اس لیے ہی انہوں نے یہ پابندیاں لگائی ہیں کہ آپ قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہ پڑھیں، ترجمے سے نہ پڑھیں۔ اس کو ظاہر ہے جب بندہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھے گا تو 100 سوال کرے گا، اس کا دماغ روشن ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس قرآن سے روکا جا رہا ہے اور روکا گیا ہے اور پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو اس پابندی کو آپ اوورٹیک کریں اور خود قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں، آج سے میں نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، میں نے خود اس کو پڑھ لیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا کے اس کے اوپر میں قرآن پاک کو شروع سے لے کے چھوٹی چھوٹی مختصر ویڈیوز میں 2 آیتیں 4 آیتیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کا جو ترجمہ صاف الفاظ میں، جو سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، ہم وہ دیکھیں گے، اور ہم مولوی کی باتوں میں ایک دفعہ نہیں آئیں گے۔ اپنے جو ہے وہ جو سورس ہمیں موجود ہیں، جو ہمیں سہولیات فیسلٹیز ہیں، موبائل ہمارے پاس ہے، اس کے اوپر نیٹ چل رہا ہے، نیٹ میں گوگل ہے، اس میں گوگل میں دنیا جہان کی کتابوں کا مجموعہ پڑا ہے، ہر ایک فرقے کے اپنے بیانات پڑھے ہیں، اور قرآن پاک بھی پڑھا ہے۔ قرآن پاک گوگل میں جو سادہ اور آسان ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، جو لفظی ترجمہ ہے، اب اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ چلیں ایک بات میں کہتا ہوں، اس کو 100% تو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جن پہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو 100% تو ہم جان نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے بیسک جو عقائد ہیں ان کو درست کرنے کے لیے وہ رہنمائی تو ہمیں واشگاف الفاظ میں مل رہی ہے۔ اس میں نے تو خود پڑھ کے دیکھا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا ساتھ دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر ویڈیو کو دیکھیں، اور خود بھی قرآن پاک کے اوپر ریسرچ کریں۔ یہ اپنی کی زندگی کا سب سے اہم معاملہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو اگنور کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں پوچھ لے، اور ضرور پوچھے گا۔ اور قرآن پاک میں تو واضح یہ بار حکم دیا گیا ہے کہ آپ غور و فکر کرو، اللہ کی باتوں کو سمجھو، سنو۔ اب یہاں پہ ایک پرابلم، ویڈیو بنانے شروع تو میں نے کر دی ہے، سلسلہ تو یہ شروع کر دیا ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ بہت زیادہ خراب ہے۔ ان دین کے نام نہاد جو مالک اور قابض لوگ ہیں، جو ماہرین ہیں، انہوں نے تو اپنا تسلط اس کے اوپر قائم رکھنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کسی بھی بندے کا، کسی بھی عام مسلمان کا دین سے واسطہ ہی نہیں ہے، دین کی بات کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ داڑھی نہ رکھ لے، وہ پگڑی نہ پہن لے، اپنی شلوار کو آدھی پنڈلی تک اونچی نہ کر لے، اور
دیگر بہت ساری ایسی باتیں کہ اس کے پاس سند نہ ہو، اس کے پاس ڈگری ہو کسی مدرسے کی، تو کسی فرقے کا اس کے اوپر لیبل لازمی لگا ہوا ہو کہ وہ کس فرقے سے ہے، تو تب جا کے وہ دین کی بات کر سکتا ہے، ورنہ وہ اسلام کی تو بات ہی نہیں کر سکتا۔ اب میرے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگ فتوے لگائیں گے کہ اس کے تو منہ پہ داڑھی نہیں ہے، اس کی تو شکل ایسی ہے، یہ تو جناب ایسا ہے۔ اب میں نے تو خود قرآن پاک پڑھا ہے، قرآن پاک سے بڑھ کر میری نظر میں تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے ہدایت کی، جس میں میں نے تو پڑھا ہے تو اس میں ہر چیز کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، سادہ الفاظ میں بیان کی ہے۔ اب وہاں پہ تو کہیں کوئی ایسا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے، یا آپ کے لیے پگڑی پہننا فرض ہے، یا شلوار کو ٹخنوں کے آدھی پنڈلی تک رکھنا فرض ہے۔ تو میں تو قرآن کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہوں، اور ایک ایسا سادہ بندہ، ایک ایسا عام مسلمان جو دین کے اوپر چلنا تو چاہتا ہے لیکن اس کو دین مشکل نظر آتا ہے، اس کو وہ ساری جتنی پابندیاں ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر سکتا، جتنے مشکل طریقہ کار بتایا گیا ہے مسلمان رہنے کے لیے اس کو فالو نہیں کر سکتا، وہ اتنا زیادہ مشکل بتایا گیا ہے۔ اب قرآن پاک میں تو بہت آسان ہے، قرآن پاک میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کچھ بیسک جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، جو آپ نے اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے، وہ چیزیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، تو اس میں جو ہے آپ ان کو فالو اگر کر لیں گے تو کیا ایک سوال ہے، اگر ایک انسان قرآن کو فالو کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام احکامات کو پورا کر رہا ہے اور اس کی حدوں سے پہ رک رہا ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھ رہا ہے، اس سے روک رہا ہے، تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ بندہ بخشش کے قابل نہیں ہے؟ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور میں بڑی مشکلات سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں میرے کیا جذبات ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے، اور ہمیں اس کتاب کو نہیں پڑھنے دیا جا رہا، اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں اللہ کا مقدس نام لے کے کہ میں اب قرآن پاک کو لفظی ترجمے کے ساتھ، سادہ اور آسان ترجمہ جو گوگل پہ اویلیبل ہے، جو گورا کر رہا ہے، انگریز کر رہا ہے جو ترجمہ، ان تمام فرقوں سے بالاتر ہو کے اپنے دماغ کو آپ بھی ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ یا اللہ میرا کسی فرقے سے، کسی نظریے سے کوئی میرا لینا دینا نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی سے کچھ نہیں لینا چاہتا، میری خواہش، میری تڑپ صرف اتنی ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ مجھے ان الجھنوں سے نکال دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اور میں صرف تیرا بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جو تیری نافرمانی ہو۔ اور اے میرے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے اپنے ان پیاروں بندوں کا راستہ عطا فرما جس پہ چل کے تیرے بندے کامیاب ہوئے ہیں اور تو ان سے راضی ہوا ہے۔ یا اللہ میری صرف اتنی گزارش ہے کہ مجھے ان تمام الجھنوں سے، مجھے ان تمام جو دین کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں اور جو دین کو بدل بدل کے پیش کیا گیا ہے، اور ہر فرقے کا اپنا کنسیپٹ ہے، یا اللہ مجھے ان میں سے سیدھا راستہ دکھا دے جو تجھے پسند ہو۔ تو آئیے اس دعا کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور اس سلسلے کا آغاز کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ قرآن پاک کو میں ترتیب سے شروع کرنے والا ہوں، اور اس کے کنسیپٹ کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو آیت ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور جس کی ہمیں مزید تشریح درکار ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے مل جائے گی۔ قرآن پاک خود اپنی تشریح ہے، میں نے پڑھ کے دیکھا ہے، اور جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم عالم نہیں ہیں، ہم کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہیں، اور میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ اس قرآن کو 100% جاننا کسی بھی عالم کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سمجھے کہ اس کو 70% جانتا ہے اور میں صرف 20% جانتا ہوں، یا میں صرف 1% جانتا ہوں، تو میں اگر 1% جو جانتا ہوں، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو تو میں سمجھوں، اس پہ تو میں عمل کروں۔ جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ میں کسی سے پوچھ بھی سکتا ہوں، اور کسی سے پوچھنے کی بجائے میں کہتا ہوں کہ گوگل بہترین استاد ہے،
گوگل کے اوپر ہر فرقے کا ترجمہ پڑا ہے، ہر فرقے کا کنسیپٹ پڑا ہے، اور یہاں پہ تمام علماء کرام کے بیانات پڑھے ہیں۔ تو ہم نے راہ حق کی تلاش کرنی ہے، اپنی بخشش کے لیے، اپنی نجات کے لیے۔ اس دن جس دن اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس دن کیا جواب دیں گے ہم؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ نہیں اتفاق کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے آپ کے اتفاق کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میں دنیا میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس زمانے میں بھیجا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل فرما کے آج سے 1450 سال پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب اس زمانے میں شورشیں ہیں، اس زمانے میں فساد ہے، اس زمانے میں الجھنیں ہیں، اس زمانے میں فرقے بن گئے ہیں، ہر ایک کا اپنا کنسیپٹ ہے، اور مجھے راہ حق کی تلاش ہے۔ میں سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی تلاش میں ہوں۔ تو مجھے صراط مستقیم قرآن سے بڑھ کر اور کوئی نظر نہیں آ رہا، تو میں صرف قرآن کو تھامتا ہوں۔ یہی اللہ کی رسی ہے، اور اسی سے میں جڑنا چاہتا ہوں۔ اور آپ بھی اس کے اوپر اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں، فیصلہ کر لیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے، اور ہدایت کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو ہم نے پڑھنا ہے، تمام اپنے دماغ کو تمام فرقوں سے بالا تر ہو گئے، تمام بندشوں سے آزاد ہو کے ہم نے اس قرآن کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کی ہم نے جو عام سادہ تشریح، عام سادہ ترجمہ جو اس کا بیان کیا گیا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ باقی جو الجھنے ہیں، جو باقی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ آپ چاہیں تو کسی سے پوچھ سکتے ہیں، نہ پوچھیں تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کا تعلق بھی نہیں ہے، بہت کم ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو پسند فرمائے گا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔